السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ کرنٹ ویزا بیک لاگس کی سچویشن کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ اس بیک لاگ کی وجوہات کیا ہیں اور اس بیک لاگ کو کم یا ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں کہ جو کرنٹ ویزا بیک لاگ ہے اس کی کیا رپورٹ ہے اور کیا سچویشن ہے اس وقت۔ مارچ 2020 کے اندر کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ تقریباً تمام ایمبیسیز بند کر دی گئیں اور اس کے علاوہ ٹریول ریسٹرکشنز لگ گئیں، اور پینڈیمک کی وجہ سے تقریباً تمام سفری پابندیاں وغیرہ ہونے کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہو گئے، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ اپلیکیشنز جو پروسیس ہوتی تھیں ان کی رفتار یا تو بالکل ہی ختم ہو گئی یا نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ تو یو ایس ایمبیسیز اور جتنی بھی کونسلیٹس تھیں انہوں نے اپنی روٹین ویزا سروسز کو ختم کر دیا اور صرف ان کو سیف مینر پہ کر رہے تھے۔ پینڈیمک نے سب سے زیادہ جو امپیکٹ ڈالا وہ ویزا نمبرز کے استعمال کے اوپر تھا کہ ویزا نمبرز کا استعمال بہت ہی کم رہ گیا اور بہت ہی نہ ہونے کے برابر ویزا نمبرز استعمال ہوئے سالانہ لمٹ میں سے۔ تو 2 فروری 2021 کو پریزیڈنٹ بائیڈن کی جانب سے ایک ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا گیا جس میں انہوں نے ریسٹورنگ فیتھ ان اور لیگل امیگریشن سسٹم، جس کے مطابق انہوں نے مختلف قسم کے ٹریول بینز اور ٹریول ریسٹرکشنز وغیرہ کو ختم کیا، اور جو سابقہ صدر کی جانب سے لگائی گئی پریزیڈنشل پروکلیمیشنز تھیں ان کو بھی ختم کر دیا، جس کے بعد سے آہستہ آہستہ تمام ممالک کے اندر وہاں کی لوکل کنڈیشنز کے مطابق کہ اس ملک کے اندر کووڈ کی کیا سچویشن ہے اس کے حساب سے ایمبیسیز نے اپنی روٹین ویزا سروسز کا آغاز کرنا شروع کر دیا مرحلہ وار۔ اب تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہے کرنٹ ویزا بیک لاگ کی سچویشن کیا ہے اس وقت۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا یہ اسکرین شاٹ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ این وی سی کا جو ویزا بیک لاگس کی اس وقت سچویشن ہے اس میں جو نمبرز آف ایپلیکنٹس ہیں ڈی کیو اور ریڈی فار انٹرویو تھے وہ اپریل کے جو ہے آغاز میں 494,289 تھے، 18,979 کو جو ہے انٹرویوز کیے گئے اور 475,310 لوگ رہ گئے۔ اس کے بعد دوبارہ سے کچھ ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ لوگ ایڈ ہوئے اور 5,04,541 پہ آ گیا، اور پھر 22,576 کا انٹرویو کیا گیا اور اس طرح 481,965 پہ آ گیا بیک لاگ۔ اس کے بعد جون 2021 میں یہی بیک لاگ جو ہے ڈی کیو ہونے والے لوگوں کو ایڈ کرنے کے بعد 536,541 پہ پہنچا اور پھر 30,320 کے انٹرویوز ہوئے اور یہ 506,221 پہ آ گیا۔ اسی طرح جولائی میں 566,384 ہوا، 34,408 لوگوں کے انٹرویوز ہوئے اور اس کے بعد 531,976 پہ آ گیا۔ اس کے بعد اگست میں دوبارہ سے جو لوگ ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہوئے ان کو ایڈ کرنے کے بعد 547,193 پر آیا اور اس کے بعد 33,306 لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے، اور اس کے بعد اب جو ہے تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ 5,13,887 لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی تک سٹل اپنے انٹرویوز کے منتظر ہیں اور وہ بیک لاگ کا حصہ ہیں۔ اگر ہم ایوریج سچویشن دیکھیں تو ایوریج سچویشن میں 5 مہینوں کے اندر جو ایوریج چل رہا ہے بیک لاگ کا وہ 5,01,872 پہ چل رہا ہے۔ اگر آپ 5 مہینوں کا انٹرویوز کے بعد کے جو بیک لاگ کی سچویشن ہے اس کو اگر آپ ایوریج نکالیں تو وہ 501,872 بن رہا ہے، اور اس کے علاوہ گزشتہ 5 مہینوں کے اندر بیک لاگ میں 8% کا اضافہ ہوا ہے۔ جو بیک لاگ اپریل 2021 میں 475,310 پر تھا وہ اب مسلسل اور لگاتار زیادہ سے زیادہ انٹرویوز ہونے کے باوجود بھی 513,887 پہ پہنچ چکا ہے۔ اب ہم اگر منتھلی پروگریس دیکھیں کہ منتھلی پروگریس کیا رہی ہے، تو منتھلی پروگریس جو ہے انٹرویوز کے حوالے سے وہ 4% اپریل، 4% مئی، 6% جون، 6% جولائی اور 6% اگست میں رہی ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اوورآل 5 مہینوں کے اندر بیک لاگ 8% بڑا ہی ہے، کم نہیں ہوا۔ چینج ہے کہ انٹرویوز کی رفتار بڑھائی جا رہی ہے، انٹرویو کی کوانٹٹی بڑھائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اب تھوڑا سا ہم اس کے پس منظر میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت بیک لاگس کی کیا سچویشن ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر امیڈیٹ ریلیٹیو کی کیٹیگریز میں
جو ہے وہ 13 اگست 2020 تک کے ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ لوگوں کے انٹرویوز چل رہے ہیں، اور یہ آلموسٹ آج کی ڈیٹ کے حساب سے آلموسٹ 12 مہینے کا بیک لاگ ہے۔ اسی طرح فیملی کیٹیگریز میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت میری اطلاعات کے مطابق F3 اور F4 کیٹیگری میں جو لوگ 15 نومبر 2019 تک کے ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہیں ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں، اور یہ آلموسٹ 1 سال اور 8 مہینے کا بیک لاگ بنتا ہے۔ اسی طرح اگر انڈیا میں بیک لاگ کی سچویشن کو دیکھا جائے تو وہاں سچویشن کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ وہ اس طرح سے کہ امیڈیٹ ریلیٹیو کی کیٹیگریز میں تو نومبر اور دسمبر 2020 کے انٹرویوز چل رہے ہیں، چلے امیڈیٹ ریلیٹیو کی کیٹیگریز میں کافی حد تک ان کی ایمبیسی تھوڑا آگے چل رہی ہے، لیکن F1 سے لے کر F2B کیٹیگری تک تمام کے تمام کینسلڈ انٹرویوز چل رہے ہیں، اور یہ سب کے سب نومبر سے لے کر دسمبر 2019 کے ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہیں، اور ان سب کے نئے سرے سے انٹرویوز آئے ہیں جن کے مارچ میں کینسل ہو گئے تھے اور باقاعدہ سے آ رہے ہیں۔ جبکہ انڈیا کے اندر F4 کیٹیگری میں فروری اور مارچ کے درمیان کے جو ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جنوری سے سٹارٹ ہے، جنوری 2019 سے فروری 2019 کے جو ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کو ابھی تک دور دور تک کہیں بھی ان کے انٹرویو کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اور ان کے انٹرویو لیٹرز ابھی تک نہیں آئے۔ تو ہمارے یہاں تو شکر ادا کیجئے کہ پاکستان میں کم سے کم انٹرویو لیٹرز چل رہے ہیں F4 کیٹیگری میں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ویزا بیک لاگز کی وجوہات کیا ہیں۔ ویزا بیک لاگز کی ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زہر قاتل تھا وہ دراصل اینٹی امیگریشن پالیسیز تھیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے 2017 اور 2018 کے مابین، اور ان پالیسیز کی وجہ سے NVC اور USCIS میں سٹاف جو تھا پہلے نمبر پہ ریڈیوسڈ سٹاف مور دین 50 to 60%، مطلب تقریباً کچھ 50 سے 60% سٹاف کو کم کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جب 50 سے 60% سٹاف کم ہوا تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ جو ایپلیکیشنز ایک دن کے اندر NVC مثال کے طور پر 100 ایپلیکیشنز کو پروسیس کرتا تھا، وہ ایپلیکیشنز کم ہو کر 40 ایپلیکیشنز پر آ گئیں۔ اب جو پیچھے بچ جانے والی 60 ایپلیکیشنز تھیں ان کا ایک انبار لگنا شروع ہو گیا۔ جب وہ انبار لگتا گیا اور اب آ کر وہ ایک ہیوج بیک لاگ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جو کہ اب ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بیک لاگز میں سب سے زیادہ اضافے کے باعث ایک چیز اور بنی، جو کہ فروری 2020 کے اندر F4 کیٹیگری کے ویزا بلٹن کے چارٹ A میں ریسٹ آف دا ورلڈ کی کیٹیگری میں تقریباً 7 سے 8 مہینے کا جو ریٹروگریشن ہوا، اس نے اس کے اوپر 4 چاند لگانے میں کوئی کمی نہیں کی اور بیک لاگ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اور فروری میں یہ ہونے کے فوراً بعد ہی ریزن نمبر 4 کہ مارچ میں پینڈیمک آ گیا۔ جب پینڈیمک آیا تو پینڈیمک کے باعث سب کچھ بند ہو جانے کے باوجود کچھ عرصے تک جو ورک فرام ہوم کی صورت میں جو کام چلتا رہا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اور آپ کے NVC کا اور USCIS کا، اس کے مطابق جو لوگ ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہوئے وہ لائن لگتی گئی، وہ آہستہ آہستہ انبار بڑھتے آج تقریباً 5.25 لاکھ کے لگ بھگ ہے، 5,13,000 کے قریب ہے۔ وجہ نمبر 5، اس کے بعد فسکل ایئر 2020 کے اندر جب سپٹمبر میں فسکل ایئر 2020 کا اختتام ہوا تو ویزا پروسیسنگ نہ ہونے کی وجہ سے مارچ سے لے کر سپٹمبر تک جو ہے وہ تمام کوئی ویزا پروسیس نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ان دی اینڈ آف دا ایئر جب فسکل ایئر ختم ہوا تو ایک اندازے کے مطابق 1,20,000 امپلائمنٹ کیٹیگریز کو فیملی کیٹیگری کے بچ جانے والے ویزا الاٹ کر دیے گئے، جو کہ اکارڈنگ ٹو دا لا ہے۔ امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ کے تحت اگر فیملی کیٹیگریز سے کوئی ویزاز بچتے ہیں تو وہ سال کے آخر میں امپلائمنٹ کیٹیگریز کو ملتے ہیں۔ اب آپ کو ایک چیز اسکرین پہ دکھاتا ہوں، آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا، یہ ویزا ایشوئنس رپورٹ ہے۔ ابھی میں اس ویڈیو میں کیونکہ اردو کی ویڈیو ہے تو میں صرف اس میں انڈیا اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باقی ریسٹ آف دا ورلڈ کے لیے الگ ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے 10 سالہ ایک ویزا ایشوئنس کی رپورٹ بنائی ہے۔ یہ بڑے ہی جب میں اس پہ ورکنگ کر رہا تھا تو بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹس میرے سامنے آئے۔
میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں اس رپورٹ کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں 2011 میں 5093 اور انڈیا میں 12032. اسی طرح پاکستان میں 2012 میں 4881 اور انڈیا میں 12149. اسی طرح 2013 میں پاکستان میں 4210 جبکہ انڈیا میں 12996 لوگوں کو ویزا دیے گئے. اب اس لسٹ میں اگر ہم آگے چلتے جائیں تو اب آ جاتے ہیں ہم 2019 کے اوپر. آپ دیکھیے کہ پاکستان کو 4969 ویزاز دیے گئے جبکہ انڈیا میں 13937. 2020 پینڈیمک کا وقت، یہاں پہ نوٹ کیجئے گا کہ پینڈیمک کے وقت میں پاکستان کے اندر ٹوٹل اکتوبر 2019 سے لے کر مارچ 2020 تک جب تک لاک ڈاؤن نہیں ہوا 3006 ویزاز دیے گئے جبکہ انڈیا میں 6183 ویزاز الاٹ کیے گئے جو کہ ایشو ہو چکے تھے. اب اگر ہم اسی لسٹ میں تھوڑا سا نیچے آئیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ورلڈ وائڈ کا جو میں نے ٹوٹل کیا ہوا ہے یہ گزشتہ 10 سالوں میں جتنے ویزاز ایشو ہوئے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ ان تمام ویزاز کا کاؤنٹ ہے. اب اس میں دیکھیے کہ 2011 میں 2,21,000 اور 42 ویزا دیے گئے، 2012 میں 2,07,535 جبکہ 2013 میں 2,15,753 اور اسی طرح آگے چلتے چلے جائیے تو 2019 میں جو ہے 2,09,752 ویزا دیے گئے جبکہ 2020 میں 1,03,719 ویزا دیے گئے. اب جب میں اس رپورٹ کو بغور دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر ایک چیز نوٹ کی، F2A ایگزیمپٹڈ اور F2A نارمل جو ہے پر کنٹری لمٹ والا دونوں کو کاؤنٹ کیا ہوا تھا. اب اگر اس میں سے ہم F2A کے جو FX1 کیٹیگری ہے جس کو FX کیٹیگری کہتے ہیں، اگر میں FX کیٹیگری کے اس میں سے جو ایشوڈ ویزاز ہیں ان کو میں نکال دوں، مائنس کر دوں یا سبسٹریکٹ کر دوں، اگر میں ان کو سبسٹریکٹ کر دوں تو اس کے بعد 2011 میں 1,64,209 ویزا دیے گئے ہیں. اسی طرح 2012 میں 1,54,054 ویزا جبکہ آگے چلتے چلے جائیے تو آپ کو بہت حیرانگی ہوگی کہ اس میں 2019 کے اندر 149,856 ویزا، اسی طرح 2020 میں 72,805 ویزاز دیے گئے. اب اگر ہم اس کو سبسٹریکٹ کریں یا مائنس کریں اینول نومیریکل لمیٹیشنز میں سے تو اوور آل 2011 میں 61,791، 2012 میں 71,946 اور آگے چلتے چلے جائیے تو 2019 میں 76,144 اور 2020 کے اندر 153,195 ویزاز سپل اوور ہو گئے جو کہ امپلائمنٹ بیس کیٹیگریز کو دیے گئے. اور دینے کے بعد قانون کے مطابق یہ ہے کہ جب فیملی کیٹیگریز کے ویزاز بچ جاتے ہیں تو وہ امپلائمنٹ کیٹیگریز کو دیے جاتے ہیں، لیکن جب سال کے آخر میں امپلائمنٹ کیٹیگریز سے وہ ویزاز بچ جاتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ واپس کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ ویزا واپس جو ہے فیملی کیٹیگریز کی نئے سال کی اینول لمٹ کے اندر ایڈ کیے جائیں. اب اگر دیکھا جائے تو اوور آل اینول نومیریکل لمیٹیشنز کا 2011 میں 73% یوٹیلائز ہوا، 2012 میں 68، 2013 میں 72 اور اسی طرح آگے چلتے جائیے تو 2019 میں 66% یوز ہوا جبکہ 2020 میں 32%. ٹوٹل اینول نومیریکل لمیٹیشنز کا 32% یوٹیلائز ہوا اکتوبر سے لے کر مارچ 2020 کے درمیان. یہ ورلڈ وائڈ کا ڈیٹا ہے. اس کے بعد اب یہ آپ ان سب چیزوں کو اور اس لسٹ کو اور اس انالیسس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویزا کی جو بیک لاگز ہیں اس کے جو بیک لاگز کو ریڈیوس کرنے کا حل کیا ہے اور کیا طریقہ کار اپنایا جائے کہ یہ جتنے بھی ویزا بیک لاگز ہیں یہ ختم ہو جائیں. سب سے پہلے تو محترم بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ویزا ایشوئنس کی سپیڈ کو تیز کرنا پڑے گا. دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ضروری چیز جو $6 ٹریلین کا امیگریشن ریفارم کے حوالے سے ایک بجٹ پیش کیا گیا ہے
اس کو اپروو کرنا بہت ہی ضروری ہے، تاکہ اس کے اندر $126 بلین صرف اور صرف امیگریشن ریفارم کی مد میں رکھے گئے ہیں۔ بہت سے تھنک ٹینکس کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ $126 بلین یا یہ $6 ٹریلین کا بجٹ پورے کا پورا اپروو ہوتا ہے اور $126 بلین امیگریشن ریفارم کے اوپر لگتے ہیں، تو آنے والے کچھ سالوں کے اندر امریکہ کو آلموسٹ 1.5 to 1.7 ٹریلین کا اکانومی بوسٹ ملے گا امیگریشن ریفارم کی وجہ سے۔ تیسرا سولوشن، اس بل کے اندر باقاعدہ یہ موجود ہے کہ اس بل کے پاس ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آلموسٹ 1300 ملازمین USCIS اور NVC اپنے پاس بھرتی کرے گا، ان کو کونسلر آفیسرز کی ٹریننگ دی جائیں گی اور اس کے بعد دنیا بھر کی تمام ایمبیسیز میں ضرورت کے مطابق بھیجا جائے گا۔ جب ایمبیسی میں سٹاف بڑھے گا، کونسلر آفیسرز بڑھ جائیں گے، تو آٹومیٹکلی انٹرویوز بھی زیادہ ہوں گے۔ جب انٹرویوز زیادہ ہوں گے تو جلد سے جلد ویزا بیک لاگز ختم ہوں گے اور جلد سے جلد کیسز جو ہیں ویزاز ایشو ہوں گے اور کیسز پہ کام ہوگا۔ اب آپ کو جو میں نے ابھی لسٹ دکھائی تھی، اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو سولوشن نمبر 4 ایک اور بھی ہے، جس میں نے ابھی انالیسس کر رہا تھا تو اس میں مجھے نظر آیا، اگر میں 10 سال کے تمام ایشوڈ ویزاز کو ٹوٹل کرتا ہوں تو یہ تقریباً 15,11,317 ویزا بنتے ہیں، جبکہ 10 سال کی اینول نومیریکل لمٹ کو اگر میں کاؤنٹ کرتا ہوں تو یہ تقریباً 22,60,000 ویزے بنتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ 22,60,000 میں سے 15,11,317 ویزاز ایشو ہوئے ہیں، باقی 7,48,683 ویزا جو ہیں وہ یا تو امپلائمنٹ کیٹیگریز کو ملے وقتاً فوقتاً ہر سال، یا پھر اگر ان کو ملے بھی اور ان میں یوٹیلائز نہیں ہوئے تو وہ سب کے سب چلے گئے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر حل یہ ہے کہ ابھی جو ایک باقاعدہ سے ایک بل پیش کیا گیا ہے اور باقاعدہ سے کچھ لوگوں نے باقاعدہ عدالت میں کیس بھی فائل کیا ہے کہ جو گزشتہ سالوں کے جتنے بھی اسپل اوور ویزاز ہیں، جو ویسٹیج ویزاز ہیں، ان کو واپس ریکیپچر کیا جائے اور امیگریشن کو واپس دیا جائے، فیملی کیٹیگریز کو خصوصاً۔ تو یاد رکھیے کہ اگر USCIS 1992 سے لے کر 2020 تک کے تمام جو اسپل اوور ویزاز ہیں ان کو دوبارہ سے ریکیپچر کیا جائے، ایک جگہ جمع کیا جائے، تو یاد رکھیے کہ یہ جو ویزا بیک لاگز ہیں اور امپلائیز کی تعداد بڑھ جائے ان کی ضرورت کے مطابق، تو یہ ویزا بیک لاگز 2 سے 8 مہینے کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ صرف ختم ہی نہیں ہو جائیں گے بلکہ یاد رکھیے کہ اس کے باوجود تمام لوگوں کو ویزا دینے کے باوجود بھی اتنے زیادہ ویزاز ہوں گے کہ اگلے 2-4 سال کے بعد جو لوگ اپنی F3 اور F4 کیٹیگری میں اپلیکیشن فائل کریں گے تو ان کو 12 سے 13 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ حد سے حد 2 سے 3 سال میں وہ امریکہ میں ہوں گے اپنے ویزا انٹرویو کے بعد۔ بیک لاگ میں اتنی کمی آ جائے گی، جو آلموسٹ تقریباً 2-3 ملین جو لوگ اپنے ویزاز کا ویٹ کر رہے ہیں، اچھے خاصے ویزاز اس میں سے لیپس ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگوں کو تو ویسے ہی تمام کیٹیگریز کرنٹ ہو جائیں گی، آلموسٹ کرنٹ ہو جائیں گی اگر یہ تمام ویزاز واپس ریکیپچر کر لیے جائیں۔ یقین جانیے کہ جب ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور اس کے حساب سے جو ہے وہ اینول لمٹ زیادہ ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی تمام کیٹیگریز کرنٹ ہو جائیں گی ویزا بلوٹن کے اندر، F1 F2A F2B F3 F4 سب کرنٹ ہو جائیں گے جیسے F2A چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ڈیمانڈ کم ہے اور جو ہے اینول لمٹ وہ زیادہ ہے، اس لیے وہ فائنل ایکشن ڈیٹس میں کرنٹ چل رہا ہے۔ اس کے بعد اس وقت اب تک میری نظر کے مطابق سب سے بہترین موو جو کیا گیا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، وہ مس اور مینڈوزا جیڈو جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا، اور ان کی جب سینٹ کی یہ ووٹنگ ہو رہی تھی، ہیئرنگ ہو رہی تھی، تو اس میں سینٹ نے 47-34 ووٹڈ کے اوپر بغیر کسی ریپبلکن پارٹی کے سپورٹ کے پہلی خاتون ہیں مس جیڈو، جو کہ USCIS کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک خاتون جو ہے وہ ڈائریکٹر کے لیول پر اپوائنٹ ہوئی ہے اور وہ USCIS کی ایجنسی کو لیڈ کریں گی۔
اب تھوڑا سا ان کے ماضی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ مس جیڈو جو ہیں دراصل میں آپ کے والد جو ہیں وہ ایک عراقی امیگرنٹ ہیں اور والدہ میکسیکن امیگرنٹ ہے۔ آپ کی پیدائش کیلیفورنیا کی ہے اور آپ نے جو ہے وہ بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگری جو ہے وہ سٹینفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی، جبکہ لاء کی ڈگری جو ہے وہ اوکلا اسکول آف لاء سے حاصل کیا آپ نے۔ مس جیڈو جو ہیں ان کو اندازاً 20 سال کے لگ بھگ کا امیگریشن پالیسی کے حوالے سے تجربہ ہے۔ انہوں نے باقاعدہ چیف امیگریشن کونسل کے طور پر ہاؤس جوڈیشری کمیٹی کے ساتھ سرو کیا ہے، جو کہ ڈیموکریٹس کے ذریعے چلتی تھی، اور اس کے علاوہ چیف کونسل USCIS میں رہی ہیں اوباما ایڈمنسٹریشن کے دور میں 2014 سے لے کر 2017 تک۔ اس کے بعد اوباما ایڈمنسٹریشن کے بعد مس جیڈو نے اپنا ایک گروپ بنایا تھا جس کو DHS واچ کہتے ہیں۔ اس میں امریکہ جو ہے وائس لیڈ ایک پروجیکٹ تھا جو کہ فوکس تھا گڈ گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی ان امیگریشن سسٹم وغیرہ پر، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ ٹرمپ کی اینٹی امیگریشن پالیسیز کو کرٹیسائز کرنے میں آپ سب سے زیادہ پیش رہی ہیں، اور آپ نے ہر پوائنٹ پر ان کو یہ کہا ہے کہ آپ امیگریشن کو کسی ایک سرٹن پوائنٹ پہ مت روکیے۔ سب سے زیادہ انہوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کرٹیسائز کیا ہے امیگریشن پالیسیز کے اوپر۔ اس کے علاوہ انہوں نے سرو کیا ہے ایڈجنکٹ پروفیسر آف لاء ایٹ امریکنز یونیورسٹی واشنگٹن کالج آف لاء میں، اور اس کے علاوہ کونسل رہی ہیں یہ پوٹومیک لاء گروپ میں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایجنسی کی ہیڈ بننے کے بعد جو ان سے زیادہ امیدیں رکھی جا رہی ہیں وہ یہ رکھی جا رہی ہیں کہ جتنا بھی یہ ہارڈ لائن امیگریشن کا جتنی بھی پالیسیز تھیں ان سب کو وہ اوور آل کریں، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے لگائی گئی تمام اینٹی امیگریشن پالیسیز کو جلد از جلد ختم کریں اور نئے طریقہ کار کو نافذ کریں۔ تو ان کے سینٹ کی ہیئرنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ میری سب سے زیادہ جو اس وقت امیڈیٹ رسپانسبلٹیز ہیں اس میں یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ایجنسی کے اندر بہتر سے بہتر طریقے سے کام کیا جائے، جلد سے جلد کام کیا جائے، جدید سے جدید ٹیکنالوجی لائی جائے تاکہ کام کی رفتار میں تیزی آئے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں تمام کو فنڈنگ دی جاتی ہے، جبکہ USCIS جو ہے وہ اپنی ویزا اپلیکیشنز اور اپنی سٹیزن شپ کی اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں اور مختلف امیگرینٹ اور نان امیگرینٹ جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان سے جو حاصل ہونے والی فیس ہوتی ہے ان کے ذریعے وہ کماتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ہیئرنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ مئی کے مہینے میں انہوں نے کہا کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے اور میرا جو سابقہ تجربہ ہے اور میرا جو ریلیشن شپ ہے USCIS کے اسٹاف کے ساتھ، اس سے مجھے USCIS کو لیڈ کرنے میں بہت آسانی رہے گی، اور میں چاہتی ہوں کہ وہاں پہ تمام ہارڈ ورکنگ اور محنتی جتنا بھی اسٹاف ہے ان کو بہتر سے بہتر مراعات، بہتر سے بہتر سہولیات اور بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا جائے اور ان کو دیا جائے، مہیا کیا جائے تاکہ ان کے کام کی رفتار میں اور ان کی پرفارمنس میں تیزی آ سکے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں اپلیکینٹس وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ویزا بیک لاگس کے اندر، جس میں بہت سے جو ہیں لوگوں کے ورک پرمٹس رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی اسپاؤزز ایسی ہیں H1B ویزا ہولڈرز کی جن کو ویزاز نہیں مل رہے، ڈاکا اپلیکینٹس ہیں، اس کے علاوہ اسپاؤزز آف گرین کارڈ ہولڈرز، اسپاؤزز آف US سٹیزنز اور چلڈرنز آف US سٹیزنز اور چلڈرنز آف گرین کارڈ ہولڈرز، یہ سب لوگ اس بیک لاگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اندازاً ان لوگوں کے انٹرویوز کب تک آئیں گے۔ اس کے علاوہ بیک لاگ جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، پائل اپ ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ بہت سے کیسز کی فائلز کو اوپن کرنے میں، کھول کر صرف دیکھنے میں ہی مہینوں لگ جاتے ہیں ان کو۔ اور ان کا کہنا تھا مس جیڈو کا کہ بہت سے ایسے کیسز یا ایسی اپلیکیشنز جن کو پروسیس کرنے میں میکسیمم 1 سے 2 ہفتے کا ٹائم لگتا تھا، اب بیک لاگس کی وجہ سے ان اپلیکیشنز کو پروسیس کرنے میں 1 سے 2 مہینے اور کئی مہینوں کا وقت لگ جاتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو صاف اور واضح انداز میں بیان کر چکی ہے کہ ہم جو ہیں وہ تمام کے تمام اللیگل ازائلم سیکرز یا جو سدرن بارڈر پر ازائلم کے لیے آئے تھے ان سب کو واپس بھیجا جائے گا اگر وہ ازائلم کورٹ کے آگے ایلیجیبل ثابت نہ ہو سکے۔
امید کرتے ہیں کہ مس جیڈو کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے کافی حد تک بہتری آئے گی امیگریشن ریفارم کے اندر اور امیگریشن کے کام میں، کیونکہ جب USCIS کے اندر کام کی رفتار بڑھے گی تو NVC کے اندر بھی کام کی رفتار بڑھے گی اور اسی حساب سے ویزا پروسیسنگ سٹارٹ ہوگی، اور جب NVC میں کام کی رفتار زیادہ ہوگی تو آٹومیٹکلی ایمبیسیز کے اندر بھی انٹرویوز زیادہ سے زیادہ ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ ویزاز دیے جائیں گے اور اینول نومیریکل لمٹ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا سکے گا، جیسے آپ نے دیکھا اینول نومیریکل لمیٹیشنز کے استعمال کے حوالے سے کتنی ایک یوٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کسی نئی معلومات کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔